أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزانی گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مقام، کچھ حصہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے گوش گزار کیا گیا۔ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینے کی ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ امیر المؤمنین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حسنین کریمین کے والد خیبر کے فاتح ولی کامل محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں پرورش پانے والی شخصیت جن کا نام نامی علی المرتضیٰ حیدر کرار، ان کی ولادت کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ نبوت کے منصب پر فائز ہوئے اور آپ نے نبوت کے کمالات بدرجہ اتم اپنے صحابہ کے اندر جذب کر دیے۔ ہر صحابی چلتا پھرتا ستارہ ہے زمین پر، پوچھتا کوئی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تربیت فرما دی کہ دو جہان ان کے دائیں بائیں گھومنے لگے۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی اس کا مفہوم کئی اعتبار سے ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کا مطلب یوں نکالا کہ محمد الرسول اللہ، محمد تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ والذین معہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ہمہ وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ پہلے دن سے لے کے آخری لمحات تک، سفر میں بھی اور حضر میں۔ والذین معہ، ابو بکر، اشداء علی الکفار، وہ وجود جو کفار پر ہیبتناک ہے، وہ وجود جو کفر کو برداشت نہیں کرتا، وہ وجود جس نے اپنے زمانہ خلافت میں کفر کا نام اور نشان عرب اور دور دراز کے علاقوں سے مٹا دیا، عمر بن الخطاب۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ وجود جس میں نرمی ہے، جس میں ملائمت ہے، جس میں محبت کا غلبہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا کا پیکر بنایا۔ اشداء علی الکفار عمر، رحماء بینہم عثمان، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ تراہم رکعا سجدا، ایک ایسا وجود ہے جب دیکھو کبھی رکوع میں ہے اور کبھی سجدے میں۔ والذین معہ، ابو بکر، اشداء علی الکفار عمر، رحماء بینہم عثمان، ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ تراہم رکعا سجدا، تم جب دیکھو کہ کبھی رکوع میں جھکے ہوئے اللہ کے سامنے، کبھی سجدے میں جھکے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کر کر کے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ امام الکاملین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، جن کے شمائل بھی زبردست، جن کے خصائل بھی زبردست، جن کی عادت شریفہ بھی کمال، جن کی زندگی بھی زبردست، جن کا دنیا سے رخصت ہونا اور شہادت وہ بھی کمال کی ہے،
پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب نے اپنی دامادی کے لیے چن لیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا۔ روایت یہ ہے کہ ایک خاتون علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی گئی اور بڑی پریشانی میں کہنے لگی، علی آپ نے بات سنی، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں اور آپ نے پیغامات بھیج دیے ہیں۔ تو علی نے کہا مجھے خبر نہیں۔ تو اس نے کہا آپ خود کیوں نہیں جاتے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس نہ مال، نہ اسباب، نہ مکان، نہ گھر، نہ جائیداد، میں تو مہر تک نہیں دے سکتا، کیسے جاؤں؟ اس خاتون نے کہا آپ جائیں تو صحیح، اللہ کے رسول آپ کو انکار نہیں کریں گے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اس کے شدید اصرار پر چلے گئے۔ روایت یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، کچھ کہہ ہی نہیں رہے، بول ہی نہیں رہے، شرم، حیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حال احوال کے بعد بس اتنا پوچھا، علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہو؟ علی نے کہا حضور آپ صحیح سمجھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا میری بیٹی کے مہر کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ علی نے کہا خالی ہوں، بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک زرہ دی تھی آپ کو، وہ زرہ کہاں ہے اور اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ علی نے کہا 400 کے قریب تو ہوگی۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس زرہ کی قیمت کے بدلے میں نے فاطمہ کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا۔ یہ حسن انتخاب ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فاطمہ علی کے گھر میں چلی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاطمہ کے نکاح سے لے کے فاطمہ کی رخصتی تک، یعنی انتقال تک، یعنی دنیا سے پردہ فرما جانے تک، فاطمہ کو کبھی علی سے نہ کبھی کوئی شکوہ ہوا نہ شکایت ہوئی۔ محبوب شوہر ہے، زبردست داماد ہے، خدمت گزار ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ بہت نوجوان ہے، کم عمری ہے، بھری ہوئی جوانی ہے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کا سفر کیا تو اپنی معیت کے لیے چنا ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفار کو آنکھیں دکھانے کے لیے چنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تقاضا کیا کہ آپ پیچھے رکیں، آپ پیچھے رکیں، محمد کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، امانتوں کا بوجھ محمد کے کندھوں پر ہے، وہ میری جان کے دشمن صحیح لیکن ان کی امانتیں واپس کرنا میری ذمہ داری ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، چلا جاؤں گا تو امانتیں کیسے لوٹائی جائیں گی؟ علی آپ رکیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ رکے، صرف رکے نہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رکے، صرف گھر میں نہیں رکے بلکہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر ساری رات گزاری، اور 3 دن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ پوری جرت اور استقامت کے ساتھ علل اعلان کھلم کھلا لوگوں کی امانتیں لوگوں کو واپس کر رہے تھے کہ یہ ذمہ داری محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھوں پر ڈالی ہے، میں بھاگوں گا نہیں، میں چھپوں گا نہیں، میں امانتوں میں کمی اور بیشی نہیں کروں گا۔ یہ انتخاب ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ امانتیں لوٹائیں، پھر ہجرت کے لیے رخت سفر باندھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو چکے تھے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تنے تنہا گئے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو ابو بکر ہیں، اور ابو بکر کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، عمر ابھی مکہ مکرمہ میں ہے کفار پر ہیبت اور دھاک بٹھانے کے لیے، لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ روانہ ہوئے تنے تنہا۔ مورخین نے لکھا ہے، الکامل میں ابن اسیر نے لکھا ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی میں سفر کرتے اور دن کے اجالے میں کچھ دیر کے لیے رک جاتے اور چھپ جاتے کہ کفار کی نگاہیں نہ پڑیں۔ تنہا سفر ہے اور اس سفر میں اس قدر شدت کے ساتھ تنگی آئی ہے کہ آپ کے پیر مبارک بھی متورم ہو گئے، ورم آ گیا، چھالے بن گئے۔ اور اسی طرح محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں پہنچے تو ہمت نہیں ہو رہی تھی، کسی جگہ پہ لیٹ گئے تو لوگوں نے شکوہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ کے رسول علی آ گئے، آپ کو علی کا انتظار تھا، علی اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہاں ہے علی؟ تو جواب دیا گیا کہ علی آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، ان کے تو پیر سوج گئے، چھالے پڑے ہوئے ہیں، متورم ہیں، چلنا دشوار ہے، محال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، علی کی بے تابی کو اور علی کی صحت کو دیکھ رہے تھے
اور اس پریشانی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنے ہاتھ پہ رکھا اور پھر اپنے ہاتھوں سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں سے ملا، اور اس کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر درست ہو گئے، تندرست ہو گئے، اور ایسے تندرست ہو گئے کہ شہادت تک کبھی پاؤں کی تکلیف نہیں ہوئی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، سابقون الاولون ہیں من المہاجرین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں۔ ایک شرف علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور بھی ہے، وہ شرف یہ ہے کہ آپ اپنے والد کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے دونوں طرف سے ہاشمی ہیں، دونوں طرف سے ہاشمی ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں طرف سے ہاشمی ہیں۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں فرمائی ہے۔ 10 سال عمر تھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعثت کے زمانے میں، بعثت جب اعلان نبوت ہوا، 10 سال علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی والد مطمئن نہیں ہے اسلام پر، چچا مطمئن نہیں ہے اسلام پر، رشتہ دار مطمئن نہیں ہے اسلام پر، رنگ برنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، کم عمری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صف میں شامل ہونے والے، جہاں مردوں میں ابو بکر ہیں، جہاں عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے نوجوانوں میں اور بچوں میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسا ساتھ دیا ہے، آخری سانس تک وہ ساتھ چھوٹا نہیں ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو جب ہم ان شخصیات کا تذکرہ کرتے ہیں، تذکرہ کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ شخصیات اجالے، ستارے اور روشنی کی مانند میری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں، جن کا نام جپتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، جن کا چرچا کرتے ہیں، ان کی صفات، ان کے خصائل، ان کے شمائل، ان کے شب و روز وہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائیں۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے اس تذکرے سے کہ ہم ان کی زندگیوں سے اور سیرت سے کچھ سبق سیکھ لیں۔ جیسے ہمارے ان محبوب شخصیات نے زندگی گزاری، ہم بھی کچھ نہ کچھ حصہ ان کی پاکی کا، پاک دامنی کا، ان کی نماز کا، رکوع اور سجود کا، کفار کے خلاف ان کی شدت کا، اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی محبت کا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا جو حصہ ان کو ملا صحابہ کو، اس حصے میں سے کچھ نہ کچھ ہمیں بھی حاصل ہو جائے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوائل عمری میں اسلام قبول کرنے والے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور بات بھی بڑی عجیب و غریب ہے کہ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ ابو طالب مالی طور پر کچھ تنگی کا شکار ہے۔ ایک ہم بھی خاندانوں میں رہتے ہیں نا، کبھی پرواہ نہیں کرتے کہ بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور بہن پر کیا بیت رہی ہے، اپنی موج اور اپنی مستی میں مگن ہے۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چچا ہے ابو طالب، والد کے سگے بھائی ہیں ابو طالب، ان کے بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام عقیل ہے، ایک بیٹے کا نام جعفر ہے، ایک بیٹے کا نام علی ہے۔ قحط کا زمانہ ہے، مالی تنگی ہے، ابو طالب کی اولاد کثیر ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس کے پاس چلے گئے اور کہا چچا آپ نے غور نہیں کیا، ہمارے چچا، میرے چچا ابو طالب کثیر الاولاد بھی ہیں، کثیر العیال ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مالی تنگی بھی ہے۔ تو مشکل ہوگا، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ان کی اولاد میں سے کچھ آپ کے پاس رہے اور آپ ان کا کھانا پینا اور اخراجات برداشت کریں، کچھ میں لے لوں اور میں برداشت کروں، کچھ ان کے پاس رہے اور وہ برداشت کر لے۔ عباس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو ابو طالب کے پاس چلے گئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمارا تو یہ ارادہ ہے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو مجھ سے نہ لے کے جاؤ، عقیل کو تو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا، اور عباس نے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا۔ جعفر کی تربیت عباس نے کی ہے،
علی کی تربیت محمد عربی نے کی ہے، عقیل کی تربیت ابو طالب نے کی ہے، اور بچوں کی تربیت سب گھر والے کرتے ہی ہیں بڑے. تو اس تربیت میں پلے بڑے ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. بیٹے نہیں ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، لیکن پرورش ایسے ہوئی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی بیٹے کی کرتے. پھر اپنی بیٹی کا نکاح بھی پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا. حدیث آغاز میں پڑھی گئی، سنن الترمذی، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. مولا سے مراد کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مولا کا مطلب کیا ہے؟ مولا کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ لوگ مجھے بھی مولا کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے جب آپ کہتے ہیں نا مولانا عربی زبان میں، تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے ہمارا مولا، ہمارا امام، ہمارا مقتدا، ہمارا پیشوا. مولا ایک معنی تو یہ ہے. مولا کا دوسرا معنی ہے ولی. ولی معنی دوست، دوست جس کے ساتھ ولایت کا تعلق ہو، دوستی کا تعلق ہو، محبت کا تعلق ہو. تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. اور تیسرا معنی مولا کا آقا بھی ہوتا ہے، جس کی بات ہر صورت مانی جائے اور اس سے نفرت نہ کی جائے. مولا کا ایک معنی یہ ہے جس کے ساتھ محبت کی جائے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. مطلب یہ ہے جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہوگا، جس کا میں آقا ہوں اس کا علی بھی آقا ہوگا. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے گا، اور جو علی سے نفرت کرے گا اور جو علی کے خلاف سازش اور شرارت کرے گا، جو علی سے فاصلہ رکھے گا، یاد رکھ لینا وہ محمد سے بھی نفرت کرنے والا ہوگا، محمد سے بھی فاصلہ رکھنے والا ہوگا. محبت کی تو یہ معراج ہے کہ حدیبیہ کے سفر میں مختلف مہمات، 2-4 آدمی اس طرف بھی جا رہے ہیں، 2-4 لوگوں کو اس طرف بھی بھیجا حدیبیہ کے سفر میں. تو پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، تو وہ عمر میں بڑے تھے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ساتھ تھے، اور علی نوجوان تھے. کسی بات پر وہ غصہ ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور ڈانٹ ڈپٹ کی بہت زیادہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور اپنی ناراضگی کا اظہار واپس مدینہ منورہ آ کے مسجد میں بھی کر دیا. حضرت شاس ہے، ابو عامر حضرت شاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بات اڑتے اڑتے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرے اس صحابی نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کی ہے اور علی کے ساتھ مناسب سلوک نہیں رکھا، جس سے علی کو اذیت اور تکلیف ہوئی ہے. تو شاس کسی اور وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاس جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی. اس بات پر زوم نہ کرو کہ تم نے علی کو ڈانٹا. ٹھیک ہے تم نے کہا ہوگا، میں فاصلہ نہیں کرتا، لیکن میرا علی کے ساتھ تعلق ایسا ہے جس نے علی کو اذیت دی وہ یوں سمجھے اس نے مجھ محمد کو اذیت دی. پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہجرت کی بات ہو رہی تھی. ہجرت میں ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ امانتیں واپس کرنی. آسان کام تھا جی، او بھائی امانتیں واپس کرنی ہو تو چلے کر دی جائیں، لیکن یہاں تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنا ہے. آسان تو نہیں ہے. لوگ خونخوار درندوں کی طرح رات کی تاریکی میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر کے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا پوچھنا ہے بستر میں کون ہے کون نہیں، تلواریں چل جائیں گی. اس کے باوجود علی طمانیت کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر دراز ہیں، پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ. واپس چلے گئے تو اگلا مرحلہ یہ ہوا جسے ہم کہتے ہیں مواخات مدینہ. مواخات مدینہ صحابہ کو، مہاجرین کو اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی، جوڑے بن گئے نا. تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر نہیں لگا، کسی کے ساتھ بھائی چارے کا معاملہ نہیں ہوا. تو علی اس پر پریشان تھے اور رو رہے تھے کہ میری طرف توجہ کیوں نہیں گئی، مجھ سے التفات کیوں نہیں ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا
اور ان کی کیفیت کا مشاہدہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول نے لوگوں میں بھائی چارہ قائم کر دیا، بین اصحابہ، اپنے صحابہ کے درمیان، حتی بقی علی، یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ تنہا باقی رہ گئے، فقال، پس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علی سے کہا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ دنیا میں اور آخرت میں آپ میرے بھائی ہیں اور میں آپ کا بھائی۔ مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا، صحابی کو صحابی کا بھائی بنایا، لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ہی نہیں، صرف دنیا میں نہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے بھائی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ کبھی یوں بھی ہوا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی یوں پوچھتے تھے، آپ مجھ سے راضی ہیں؟ علی آپ مجھ سے راضی ہیں؟ تو علی کیا کہتے ہیں، اب تو راضی راضی ہیں، اب طرح سے جس حال میں بھی آپ رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی آپ کی اور میری مثال ایسے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، میری آپ کے ساتھ نسبت وہ ہے جو موسیٰ کی ہارون علیہ السلام کے ساتھ۔ ہارون بھی موسیٰ کے سگے بھائی اور موسیٰ علیہ السلام کے جانشین، آپ بھی میرے لیے بھائیوں کی طرح عزیز ہیں اور بیٹوں کی طرح محبوب ہیں، اور آپ بھی میرے جانشینوں میں سے ایک جانشین ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ میں نے بعض اوقات یہ بات کہی، آج بھی ابتدا میں یہ بات کہی تھی کہ نبی کا کمال یہ ہے، نبی کا کمال یہ ہے کہ نبی نے 23 برسوں میں اس معاشرے میں ایمان لانے والے لوگوں کی تربیت ایسے کر دی تھی کہ ایک ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روئے زمین پر چلتا پھرتا ستارہ بن گیا تھا۔ یہ کمال ہے۔ بڑے بڑے علماء دنیا میں آتے ہیں، بہت ذہین فتین لوگ آتے ہیں، بڑے کمال کے دانشور آتے ہیں، لیکن جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ممکن ہے کچھ مال اسباب، 2-4 شاگرد اور کچھ نام وہ چھوڑ کے جائیں، لیکن یہ کمال محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، 1-2 کی بات نہیں، 1,44,000 کم و بیش ایسی تربیت کی ہے، ہر صحابی چمکتا دمکتا ستارہ بن گیا۔ ہر صحابی میں علوم نبوت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منتقل فرمائے۔ روئے زمین کا کوئی شخص ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی شخص۔ اور نبی تو محمد ہے نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سنے ذرا، نبی تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لیکن میری زبان نہیں تھکتی جب میں کہتا ہوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ، میری زبان نہیں تھکتی۔ ان کو رضی اللہ کس نے بنا دیا؟ سمجھے ذرا، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کمالات ان شخصیات کے اندر ایسے سرایت فرمائے کہ ایک ایک کا نام آتا ہے، میرا ماتھا بھی جھک جاتا ہے، میری زبان بھی رک جاتی ہے، میری آنکھیں بھی جھک جاتی ہیں، اور میں کہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کمال ہے۔ اس لیے کبھی فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور کبھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی اور میری مثال موسیٰ اور ہارون کی مثال ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مراد یہاں سے یہی ہے کہ دیکھو اللہ، جو امانت آپ نے میرے سپرد کی تھی نا، میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ وہ امانت انسانوں میں منتقل کر دی، میں اپنا فرض پورا کر کے جا رہا ہوں۔ ہر صحابی چمکتا دمکتا ستارہ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنا دیا، اور ان چمکتے دمکتے ستاروں میں ایک تابندہ اور روشن ستارہ داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ داماد تھے، صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ چچا زاد بھائی تھے، صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں پرورش پائی تھی،
بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ آپ نے ان کمالات کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا۔ چنانچہ وہ 10 صحابہ دین کی خدمت گزاری کی بنیاد پر، قرآن کے ساتھ کمال تعلق کی بنیاد پر، جن 10 صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کہلوایا کہ یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، ان 10 صحابہ میں ایک نام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ صرف رشتے کی بنیاد پر نہیں ہے، صرف دامادی کی بنیاد پر نہیں ہے، صرف چچا زاد بھائی ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ وہ کمال خدمت جو قرآن کی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اس خدمت کے صلے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے علی فی الجنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اولاد بھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال کی عطا ہوئی۔ لیکن میں ایک اور بات کہنے جا رہا ہوں کہ 27 غزوات ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کفار کے خلاف۔ ہر جنگ، ہر غزوے میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں ساتھ ساتھ، دائیں بائیں ساتھ ساتھ۔ غزوہ احد میں ایک آدمی ہے اور اس کا نام ہے ابو سعد بن ابی طلحہ۔ ابو سعد بن ابی طلحہ بڑا طاقتور ہے، بہت دلیر ہے، تانے دے رہا ہے اپنے گھوڑے پر سوار، مسلمانوں سے تقاضا کر رہا ہے بڑی جنتوں کی باتیں کرتے ہو، کسی نے جنت میں نہیں جانا، آئے میرے سامنے میں اسے جنت میں پہنچاؤں۔ کہتے ہو کہ کفار جہنم میں جائیں گے، آئے مجھے قتل کرے، مجھے جہنم میں پہنچائے، کوئی تو آئے، کوئی نہیں آ رہا، کوئی نہیں اٹھ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی کسی کو اجازت نہیں دی۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ مچل گئے، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے کہ میں ہوں وہ شخص جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، میں ہوں وہ شخص جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، دشمنوں کی جان نکالنا میرا کام ہے، میں ڈرپوک اور بزدل نہیں ہوں، میں نے کلمہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ وہ کہنے لگا آؤ تمہیں جنت کی سیر کرواؤں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آیا، کچھ تلوار اس نے چلائی، کچھ تلوار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے چلائی، یہاں تک ہوا کہ وہ گر گیا، اس کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اس کا سطر برہنہ ہو گیا، اس کا جسم ننگا ہو گیا، اور وہی شخص جو تھوڑی دیر پہلے نعرے لگا رہا تھا، وہی شخص جو تھوڑی دیر پہلے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو تانے دے رہا تھا، اس نے ہاتھ جوڑے اور کہا علی آپ تو میرے رشتہ دار ہیں، میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں آپ کے خدا کا کہ مجھے معاف کر دیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بس اس کو وہیں چھوڑا اور واپس آ گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ بھئی آپ نے اس کو چھوڑ کیوں دیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں صرف مجاہد نہیں ہوں، میں صرف صحابی نہیں ہوں، بلکہ اللہ نے مجھے ظرف بھی عطا فرمایا ہے۔ اس کا سطر کھل گیا تھا اور اس نے ہاتھ جوڑ کے مجھ سے معافی مانگی، جس نے معافی ہی مانگ لی علی اس پر ہتھیار نہیں اٹھاتا، جس کا سطر کھل جائے علی اس پر بھی ہتھیار نہیں اٹھاتا۔ یہ احد کا واقعہ ہے۔ ایسے ہی غزوہ خندق میں عامر بن عبدود بہت جابر قسم کا، پہلوان قسم کا آدمی ہے، غزوہ خندق، اور صرف ایک علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، مطلب صحابہ تو سب شامل تھے نا، صرف ایک علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے کی وجہ سے بڑی جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جب مشرکین کو پتہ چلا عمر مر گیا تو مشرکین وہیں سے بھاگ گئے کہ اسی انہاں نال لڑ نہیں سکتے۔ تو واقعہ طویل ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سن رہے تھے اس کے نغمے اور اس کے ترانے اور اس کے دعوے اور اس کے تانے، تو بار بار اٹھتے تھے، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس کا سر قلم کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی نہیں، یہ عامر بن عبدود ہے۔ دوبارہ اس نے آواز لگائی تو علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے میں اس کا مقابلہ کروں۔ غزوہ خندق، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عامر بن عبدود ہے، اتنا بڑا پہلوان ہے تو آپ کیوں جائیں۔ تیسری دفعہ آخرکار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بھاگے اس کی طرف، اور پھر اس کو پکارا اور اس سے کہا آ جاؤ میدان میں، آج پتہ چلے گا۔ نتیجہ یہ کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار وہاں پر بھی کام کر گئی، عامر بن عبدود گر گیا، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قتل کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے تو اس کی زرہ وہیں پر چھوڑ دی۔ اس کی زرہ مال غنیمت میں یہ سارا کچھ شامل ہوتا ہے،
تو صحابہ نے پھر پوچھا کہ آپ نے اس کی زرہ کیوں چھوڑ دی، وہ تو لے آتے، بڑی قیمتی ہے، مکہ میں مشہور ہے عامر بن عبدود کی زرہ، جس کو ملے بڑا کامیاب۔ تو علی نے کہا کہ کہیں نہ کہیں دور نزدیک سے میرا رشتہ دار تھا، مرے ہوئے کا مال اٹھانا علی کا کام نہیں، مرے ہوئے کا مال اٹھانا علی کا کام نہیں ہے، امت مسلمہ کی میراث ہے، مال غنیمت ہے، مسلمانوں کے کام آئے گا۔ اسی طرح سے جب غزوہ خیبر ہوا، احد کی بات الگ، خندق کی بات الگ، خیبر کی بات الگ، فاتح خیبر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، کبھی کبھی کہتا ہوں صرف فاتح خیبر نہیں، فاتح خندق بھی علی المرتضیٰ، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، عبد بن مردود کو مار دیا نا تو بس کفار وہیں سے بھاگ گئے، جنگ ہوئی نہیں خندق کی۔ تو خیبر میں بھی یہی تھا، مرحب نام کا کوئی پہلوان ہے اور اس کا چرچا ہے پورے عرب میں، بڑا تیر انداز ہے، بہت طاقتور ہے، بڑا تلوار باز ہے، تو اس کا مقابلہ بھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ایک زور کی تلوار ماری ہے، سر پہ چلائی ہے، اور پورا سر سے لے کے پورا دھڑ دو ٹکڑوں میں وہ تبدیل ہو گیا۔ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات۔ خیبر کا دروازہ نہیں کھل رہا، خیبر کا دروازہ نہیں کھل رہا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ زرہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہیں گم ہو گئی اس لڑائی میں، تو ایک دروازہ پڑا ہوا تھا اور اس دروازے کو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ سے اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار چلائی جا رہی ہے۔ تو ابو رافع ہیں پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام، وہ کہتے ہیں کہ کچھ معلوم نہیں علی نے وہ دروازہ کیسے اٹھایا، میں اور میرے ساتھ 7 مسلمان صحابہ ہم مل کے اس ایک دروازے کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ہم 7 لوگوں سے نہیں اٹھا، علی نے تو ایک ہاتھ سے اٹھایا ہوا۔ کمال ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، دوسری بات یہ ہو گئی کہ قوت جسمانی، اور تیسری بات یہ ہو گئی کہ جرت میدان جنگ میں، اور چوتھی بات یہ ہو گئی کہ دین کی خدمت، اور پانچویں بات یہ ہے کہ علی امام ہے زہاد کا، سالکین کا، اولیاء کا امام ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الزاہدین والعارفین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام السالکین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے تذکرے میں آتا ہے کہ سردیوں میں گرمیوں کے اور گرمیوں میں سردیوں کے کپڑے پہنتے تھے تاکہ جسم کو سکون نہ ملے، جسم کو احساس رہے کہ میں عارضی ہوں، یہاں سے چلے جانا ہے۔ فقر کا، غربت کا اور مفلسی کا شبہ ہوتا تھا جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جاتا تھا۔ آج میں آپ بھی علی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی علی کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا؟ وہ ایک آدمی چلا گیا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کے زمانہ خلافت میں، اس نے اپنا کسی کام، جو کوئی کام اس نے کیا تھا، کوئی کام اس کے ذمے لگا تھا، وہ کام اس نے بتانا چاہا، سامنے پانی کا برتن پڑا ہوا ہے، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سنی اور اپنے لباس میں سے ایک تھیلی نکالی، تھیلی، تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم مینوں کچھ انعام دیں گے، مجھے کچھ انعام دیں گے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اس تھیلی کا منہ کھولا، اس میں بوسیدہ پرانے باسی روٹی کے ٹکڑے تھے، ان ٹکڑوں کو اس پانی میں ڈالا اور اس سے کہا کہ آ جاؤ طعام کی مجلس میں، تم بھی میرے شریک بن جاؤ۔ تو اس نے کہا حضرت ہم تو کچھ اور ہی سمجھے تھے کہ آپ انعام و اکرام کریں گے، آپ امیر المؤمنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، اتنی بڑی ریاست کے مختار ہیں، اس کے باوجود یہ۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال اور حرام کے معاملے میں بہت نازک ہوں، یہ ٹکڑے اس سرزمین کے نہیں ہیں، یہ ٹکڑے مدینہ منورہ کی سرزمین کے ہیں، بس وہ مال میرے پیٹ میں آج تک گیا ہی نہیں جس میں شبہ ہو کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا خوف خدا بھی، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا فقر اور عاجزی اور انکساری بھی ایک بوسیدہ چادر ہے، بوسیدہ چادر معلوم ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے سال پرانی ہے۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں قمبر، تو قمبر نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ بوسیدہ چادر ہے آپ نے اوڑھی ہوئی ہے، یا کوئی اور ایک غلام ہے اس کا نام ہے ابو مریم آیا اور اس نے کہا کہ امیر المؤمنین یہ چادر آپ نے اوڑھی ہوئی ہے، امیر المؤمنین ہے، اس سے آپ کو کیوں اتنی محبت ہے، اس کو چھوڑیے نئی چادر۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس چادر کو پکڑا اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔
आंसू थे, जारी थे और सीने से रोने की आवाज आ रही थी और कह रहे थे अबू मरियम क्या याद दिला दिया, ये चादर मेरे दोस्त ने मुझे दी है, खलीली मेरे दोस्त ने मुझे दी। तो अबू मरियम ने पूछा कि वो कौन दोस्त है जिसके दिए हुए तोहफे को आप संभाल के बैठे हैं? तो अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, जवाब दिया, ये मेरे दोस्त उमर अब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह ताला का दिया हुआ तोहफा है मुझे, इसे मैं अपने आप से अलग करने के लिए तैयार नहीं। ये ताल्लुक, दोस्ती, जिसे आप कहते हैं विला, दोस्ती, ताल्लुक, ये मिसाल अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला ने कायम की है। वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है। अलबत्ता अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला के कमालात तो इल्मी कमालात आपके खत्म नहीं होते। तसव्वुफ है ना, तसव्वुफ, बाज लोग समझ जाएंगे मेरी बात को, तसव्वुफ, सूफीज़्म, तरीकत, जिसे कभी तरीकत कहा जाता है, कभी तसव्वुफ कहा जाता है, कभी ज़ुहद कहा जाता है, कभी विलायत कहा जाता है। विलायत का यह सिलसिला जहां से भी चलेगा तो मुंताज वो अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला पे होगा जाके। विलायत का सिलसिला, हदीस अबू हुरैरा के बगैर मुकम्मल नहीं होती, तफसीर अब्दुल्ला इब्न अब्बास के बगैर मुकम्मल नहीं होती, खिलाफत अबू बकर उमर के बगैर मुकम्मल नहीं होती, हया और अल्लाह तबारक व तआला के रस्ते में इंफाक फी सबीलिल्लाह उस्मान के तज़किरे के बगैर मुकम्मल नहीं होता। लेकिन ज़ुहद, तकवा, विलायत, अल्लाह के साथ कमाल का ताल्लुक, आजिज़ी, इनकिसारी, जिसे कहते हैं सही अल्लाह का बंदा, तसव्वुफ, तरीकत, ये सिलसिला अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला के बगैर ये सिलसिला भी मुकम्मल नहीं होता। तसव्वुफ का इमाम है अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला। सिर्फ तसव्वुफ नहीं है, हमारे बाज दोस्त गलत फहमी में है कि अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला की जुर्रत और अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला का फ़क्र और आजिज़ी। मैं तीसरी बात अर्ज करता हूँ और इसी पर आज की गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। सिर्फ तसव्वुफ नहीं और सिर्फ रिश्ता और ताल्लुक नहीं, सिर्फ कुव्वत, ताकत और जुर्रत और बहादुरी नहीं, अली तो इल्म का भी बहुत ऊंचा जबरदस्त चमकता दमकता सितारा है। इल्म जिसे आप कहते हैं शरीयत, तरीकत अपनी जगह, शरीयत। मैं अर्ज करूं कि उमर रजी अल्लाह ताला के जमाने में एक खातून को गिरफ्तार किया गया इस बिना पे कि उसके शौहर ने उस पर इल्जाम लगाया कि मेरे निकाह को 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में बच्चा पैदा हो रहा है। 6 महीने में कैसे बच्चा पैदा हो सकता है? लिहाजा ये जानिया है और मेरे साथ निकाह भी है, लिहाजा इस पर जो हद जारी करनी है आप जारी करें। उसको कैद कर दिया गया। उमर रजी अल्लाह ताला ने फैसला सुना दिया कि हाँ, इस पर हद जारी कर दी जाए। अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ठहर जाए जरा, अल्लाह की किताब कह रही है वहमलुहु वफिसालुहु सलासून शहरा, कि किसी खातून का हमल और फिर बच्चा पैदा होने के बाद रज़ाअत, दूध पिलाना, इसकी कुल मुद्दत 30 महीने है। कितनी हो गई? 30 महीने। और कुरान कहता है कि माएं अपने बच्चों को कितने महीने दूध पिलाएं? 24 महीने, कम अज कम 24 महीने, यानी 2 साल। 24 महीने तो हो गए दूध पिलाने के, 30 में से 24 निकाल दे, पीछे कितने बच गए? 6। इसका मतलब है कि कुरान के नजदीक अगर मां के पेट में बच्चा 6 महीने रहे और उसके बाद पैदा हो जाए तो उस पर फतवा जारी नहीं होगा, ना हद लगाई जा सकती है। तो उमर रजी अल्लाह ताला ने फौरन कहा लोगों से, खबरदार इस खातून को आजाद करो। अगर अली न होते उमर तो बर्बाद हो जाता, अगर अली न होते उमर तो बर्बाद हो जाता। इल्म का मीनार अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला हदीस सुना रहे थे। कोई आदमी साथ बैठा था और उसे वो हदीस शायद उसकी तबीयत को न भाई, तो उसने कहा कि अली आपने झूठी हदीस कही है, अली आपने झूठ बोला है, ये हदीस नहीं है। तो अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ये हदीस सच हुई तो अल्लाह इससे इसकी बीनाई उठा ले, अल्लाह इससे इसकी बीनाई उठा ले। बस वो बंदा उसी मजलिस में था, उसी मजलिस में, अल्लामा सिद्दीक मंशावी ने लिखा, उसी मजलिस में, बस जब आया था तो देख रहा था, लेकिन जब मजलिस से उठ रहा था तो उसकी बीनाई जा चुकी थी। अली बहुत बड़ा, जिसे आप कहते हैं बाकरामत वली, अल्लाह तबारक व तआला का जबरदस्त सहाबी, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बेहतरीन इमाम और पेशवा आम मुसलमानों का। अल्लाह मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।